تزكى وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ گرامی قدر بزرگوں، معزز سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا فضل اور کرم ہے کہ اللہ نے مجھے اور تمہیں اصلاحی مجلس کی نسبت پر یہاں جمع فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے یہاں جمع ہونے کو قبول فرماوے، کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے، اور اللہ تعالیٰ ہماری ریاکاری، ناموری، شہرت، نفس پرستی، حب جاہ، حب باہ سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور یہاں جس مقصد کے لیے مجلس لی گئی ہے اللہ تعالیٰ اس مقصد میں ہمیں پوری کامیابی عطا فرمائے، ہماری ظاہری اور باطنی اللہ تعالیٰ ہم سب کی اصلاح فرمائے۔ ہمارے یہاں عام طور پر یہ جو اصلاحی مجلس کے نام سے یہ مجلس چلتی ہے، تو اس میں کوئی بیان اور بہت بڑے اس کے جو بیانات کے جو اصول، ضابطے، قانون ہیں وہ اس سے نکل جاتے ہیں۔ اصل میں ہمارے ہاں اصول یہ ہے کہ بھائی اصلاح کے لیے ہم بیٹھے ہیں، کوئی لمبا چوڑا بیان سننے کے لیے ایک ہی طرز پر ہو، ایک ہی عنوان پر بات ہو، اس کے جو اصول ہیں نا بیانات کے وغیرہ کے، وہ اصول ہمارے اس میں نہیں چلتے۔ ہمارے ہاں اصل میں یہ ہے، ہمارا مطلب ہم سب مجلس میں، اصلاحی مجلس میں یہ اس سے خارج ہو جاتا، بس ہماری اصلاح کی نسبت پر جو اللہ تعالیٰ ہمارے دل و دماغ میں بات ڈالتے ہیں اس کے حساب سے ہم بات چلتے رہتی ہے۔ قرآن اور حدیث کا خلاصہ اور نچوڑ ہم اپنی زبان میں اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، ہمارے معاشرے میں اس کو کیا کہا جاتا ہے کیا نہیں ہے۔ اصلاح کا معنی تو ابھی آپ کو میرے خیال میں سن کر کے معلوم تو ہو ہی گیا ہوگا قریب کہ اصلاح کا معنی ہماری زبان میں سمجھنے کے لیے کسی جو چیز بگڑی ہوئی رہتی ہے، خراب چیز ہوتی ہے، اس کو درست کرنے کا نام، تو اس کو درست کرتے ہیں تو ہماری زبان بولتے ہیں اس کو ریپیری کرنا۔ ایسے ہی یہ اصلاحی مجلس کا نام ہماری زبان میں بولنے لیں اصلاح کی مجلس۔ ہمارا دل بگڑا ہوا ہے، ہمارے اعمال بگڑے ہیں، ہمارے دل و دماغ، کان، زبان، آنکھ، یہ ہمارے سب چیزیں بگڑی ہوئی ہیں، اس کو درست کرنے کا نام ہے اصلاحی مجلس۔ اور یہ جو بگڑتے ہیں یا دل جو بگڑا ہوا رہتا ہے وہ گناہوں کی نحوست کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی کہا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، ظاہری گناہ اور باطنی گناہ دونوں قسم کے گناہوں سے ہم کو بچنے کے لیے کہا گیا ہے، چھوڑنے کے لیے کہا گیا ہے، دونوں قسم کے گناہ۔ اب یہ گناہوں کی نحوست کی وجہ سے گناہوں کے نقصانات کیا ہے عام طور پر ہمیں معلوم نہیں ہوتا۔ میں نے ابھی یہاں اس مجلس میں بہت مرتبہ تقریباً 1-2 سال سے مجلس چل رہی ہے، تو اس میں بار آتا ہے بھائی گناہ کا تو اپن جو موٹے ٹاپک کے جو گناہ ہے اس کو تو گناہ سمجھتے ہیں، لیکن کچھ گناہ ایسے ہیں جس کو اپن گناہ سمجھتے نہیں ہیں۔ بولتے ہیں معاشرے میں کہ ہاں جھوٹ بولنا ہے گناہ ہے، برابر ہے، بہت برا ہے، لیکن ہم وہ چھوڑتے نہیں ہیں۔ ایسے ہی غیبت، حسد، کینہ، کپٹ، بغض، جھوٹ، بدنگاہی، بدنظری، غصہ، میں پن، انانیت، ضد بندی، یہ بہت سارے ایسے گناہ کبیرہ ہے جن کو ہم عام طور پر گناہ سمجھتے نہیں ہیں۔ برا سمجھنے مطلب ہے کہ بس ہے ایسا ہے، لیکن اس کی جیسا بچنے کا جیسا اس کا اہتمام کرنا چاہیے وہ نہیں کرتے ہیں، تو اس کی کچھ وجوہات ہیں۔ یا تو ہے کہ ہمارے نزدیک اس گناہوں کی کوئی ہے نا، اس کو بچنے کا کوئی اتنا اہتمام کرنے کی ضرورت نہیں، ایسا ہم سمجھتے ہیں ایک۔ یا تو ہے کہ دوسرا اس گناہ کے نقصانات کا علم نہیں ہے، اس گناہوں کے نقصانات کا ہمارے پاس علم نہیں ہے، اس لیے اپن وہ گناہ کرتے رہتے ہیں بلا دھڑک، اور اللہ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نقصانات کیا بتلائے ہیں وہ ہمیں معلوم نہیں ہے، اس لیے نہیں کرتا، اور معلوم ہے پھر کرتا ہے تو پھر یہ کیا ہے ہمارے نزدیک آپ خود سمجھ سکتے ہیں۔ ایک چیز ایک آدمی کو معلوم ہے، اس کے باوجود انہیں اگر وہ کام کرتا ہوگا تو ہمیں
اس کے بارے میں معاشرے میں کیا کہا جاتا ہے آپ کو معلوم ہے، تو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. اسی چیز کو قرآن حدیث کی روشنی میں میں آپ کو بتلا رہا ہوں کہ دیکھیے اللہ نے ہمیں ظاہری گناہ اور باطنی گناہوں کو چھوڑنے کے لیے کہا ہے. یہ جب تک، اور یہ گناہوں کو چھوڑنا بہت بڑی عبادت ہے، لیکن میں اور تم اس کو عبادت سمجھتے نہیں. گناہوں سے بچنا بہت بڑا ذکر ہے، اس کو اپن ذکر سمجھتے نہیں ہیں. اس کے کیا نقصانات ہیں اس سے ہم کو علم نہیں ہے. اور یہ بھی معاشرے میں ہے کہ جس آدمی کو جو بھی چیز ہوگی اس سے کما حق کو فائدہ اٹھانے کی دو چیزیں ہوتی ہے. کوئی بھی چیز ہے، مشین ہے آپ کے پاس، اس سے کما حق کو فائدہ اٹھانے کی دو چیزیں ہوتی ہے. اس کو نقصان پہنچانے والی چیزوں سے اس کو بچانا پڑتا ہے ایک چیز، اور اس کے اصول اور ضابطے کے مطابق وہ چیز آپ کو استعمال کرنی پڑتی ہے نہیں. جیسے مثلا کوئی پانی لگانے کی چیز نہیں ہے تو اس کو پانی سے بچاتے ہیں. بہت سارے ایسے کوئی بھی چیز نقصان دینے والی ہوگی تو اس سے اپن بچانے کا اہتمام کرتے ہیں. جیسے ہمارے گھروں میں اناج رکھا رہتا ہے، اناج میں کچھ دوا ملتی ہے، کچھ کیمیکل ملتا ہے، اس کے اندر ڈالتے تاکہ اس کو کیڑے بیڑے نہیں لگائیں. نقصانات سے بچانے کا اہتمام کرتا ہے آدمی، کیونکہ اس کے نقصانات کا علم ہے تو اس سے بچنے کا اہتمام کرتا ہے. اب اسی چیز کو روحانی اعتبار سے آپ سمجھا جائے، اعمال کے اعتبار سے سمجھا جائے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام گزرے ہیں. امام غزالی، ان کا نام جو اہل علم حضرات، دینی خدمات میں لگنے والے، دین کے کام کرنے والے، یہ لوگ جانتے ہیں. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام گزرے ہیں. اب وہ جو ہے ایک قول نقل کرتے ہیں، اس کتاب میں ہے، جو میرے سامنے کتاب ہے سکون قلب، اس میں ہے گناہوں کے نقصانات کا علم. ان کا عنوان ہی ہے گناہوں کے نقصانات کا علم. ہم گناہ تو سنتے ہیں، جھوٹ، غیبت، حسد، کینہ، کپٹ، بغض، بد نظری، برے خیالات، گندے خیالات، برے وساوس، گندے وساوس، یہ گناہ کے سنتے ہیں، لیکن اس کے نقصانات کیا ہے اس کا علم نہیں ہے. اس کے نقصانات کا علم کیسا ہونا چاہیے اور گناہوں سے بچنے کے کیا اسباب ہیں، یہ بھی تھوڑے بہت اس کے اندر آ جائیں. اس کا علم ہے گناہوں کے نقصانات کا علم. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ عالم وہ شخص ہوتا ہے. عالم کون سا شخص، آپ اس کو بتلاتے ہیں. ایک تو ہم ہیں عالم، 9 سال پڑھ کر آتے ہیں، درجے ہوتے ہیں، وہ ہے صحیح، وہی ہے، لیکن ان کے نزدیک، یعنی بطور صوفیاء اکرام کے نزدیک کون سا عالم ہے؟ عالم وہ شخص ہوتا ہے جس پر گناہوں کے نقصانات اچھی طرح واضح ہو جائیں. جس پر گناہوں کے نقصانات اچھی طرح واضح ہو جائے. کیا بولے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ؟ عالم وہ شخص ہوتا ہے جس پر گناہوں کے نقصانات اچھی طرح واضح ہو جائے. سمجھا ہے نہیں؟ گویا جو شخص گناہوں کے نقصانات سے جتنا زیادہ واقف ہوگا وہ اتنا ہی بڑا عالم ہوگا. سمجھ میں آیا کیا بولے؟ ڈاکٹر اچھا کون سا، نقصانات سے بچانے والا کہ نقصان علاج کرتے رہنے والا ہے؟ نہیں، ڈاکٹر اچھا کون سا؟ یہ تو میں ترتیب سے بیان کا، اس میں کچھ اصول بصول نہیں ہے. یہاں تو اپنی اصلاح ہے، اصلاح کے نسبت پر تمہاری میری بات چیت ہو رہی ہے. تو وہ ڈاکٹر اچھا شمار ہوتا ہے جو نقصانات سے بچانے کی کوشش کرتا ہے، اس کے اصول ضابطے بتاتا ہے کہ بھائی یہ چیز اس طرح کھاؤ، یہ چیز اگر ایسا کرو گے تو یہ نقصان ہوگا، یہ نقصانات کا زیادہ علم رکھے گا تو وہ آدمی ہمارا خیر خواہ کہلاتا ہے نہیں؟ ماں کو ماں کیوں کہتے ہیں؟ ماں کیا کرتی ہے؟ بچے کو ہر نقصان دہ چیزوں سے کیا کرتی ہے؟ بچاتے ہی نہیں. تو کیوں کہا جاتا ہے؟ ہر نقصان دہ چیزوں سے بچانے والی اس کی جیسا کوئی شفقت دینے والا نہیں ہے. وہی نقصانات سے بچانے کی پوری کوشش وہی کرتی ہے، باپ سے زیادہ کرتی ہے. تو جو آدمی نقصانات سے بچنے بچانے کا اور اس کے نقصان سے واضح ہوتا ہے، اس سے بچانے کا اہتمام کرتا ہے، تو آدمی بڑا کہلاتا ہے.
ایک اصول سی بات ہے. اب یہاں ہمارے میں سے ہم سب کے اکابرین حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ہو یا قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ڈاکٹر عبدالحی صاحب، بڑے بڑے علماء جو ہے اس بات پر وہ کہتے ہیں کہ یہ بات بہت کام کی ہے. یہ بات بہت کام کی ہے. کون سی بات؟ جو آدمی گناہوں کے نقصانات کو جتنا زیادہ جانتا ہے، یہ بات بہت کام کی ہے. جو آدمی جس لائن میں کام کرتا رہتا ہے اس کو کام کی پوائنٹ کی بات ملی نا تو انہیں اس کی اہمیت دیتا. ہاں یہ کام کی بات ہے، دیکھ سمجھا ہی نہیں ہے، یہ بڑی کام کی بات تو نہیں بولا، یہ اس میں کچھ تو بھی جانا ہے، ایسا بولتے ہیں، یہ بڑی کام کیا. یہ اللہ والے لوگ، گناہوں سے بچانے کا اہتمام کرنے والے، اللہ کا خوف خود میں رکھنے والے اور دوسروں کو خوف دلانے والے، اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے والے، یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بات بہت کام کی ہے. وجہ یہ ہے کہ جب انسان کسی چیز کے نقصانات سے واقف ہوتا ہے، انسان کسی چیز کے نقصانات سے واقف ہوتا ہے تو اس سے بچتا ہے نہیں بچتا ہے. یہ ایک انسان کی ایک فطرت ہے. فطرت یہ ہے کہ جس چیز میں بھی نقصان ہوگا، جو چیز نقصان پہنچاتی ہوگی اس سے بچنے کا اہتمام کرتا ہے. اب گاڑی چلاتے وقت کھڈے سے بچاتے ہیں، اس سے بچاتے ہیں، نقصان دینے ساری چیزوں سے بچاتے ہی نہیں بچاتے ہیں. تو جو بھی چیز اپنے کو بھی اور گاڑی کو نقصان دینے والی چیز ہے اس کے اصول سے رکھ کر کے بنا اس سے بچتے ہوئے جاتا رہتا ہے، چلتا ہے نہیں، منزل مقصود تک پہنچتا ہے نہیں. تو یہ انسان کی فطرت ہے، ہر گناہ نقصان دینے والی چیزوں سے انسان کیا کرتا ہے؟ بچتا ہے. اب اس چیزوں کے مثالوں سے آپ کو سمجھاتے ہیں. امام غزالی رحمۃ اللہ بڑے اکابرین کتاب لکھنے والے، اچھی طرح سمجھ میں آ جاتے ہیں مثال سے. دیکھیے کہتے ہیں اس کو مثال سے سمجھو. انسان زہر کے نقصانات سے واقف ہوتا ہے، انسان زہر کے نقصان سے واقف ہوتا ہے، اس لیے وہ اس سے بچتا ہے. اس لیے کیا کرتا ہے؟ اس سے بچتا ہے. اب یہ انہوں نے مثال دے کر سمجھائی ہے تو اس کو میں آپ کو اپنی زبان میں سمجھا رہا ہوں. سمجھائیں نہیں، یہ پورا اگر ایسا بولے تو سمجھ میں آئے گا نہیں. تو میں اس کو سمجھ آپ کو تمہارے آنے والوں کے اخلاص کی برکت سے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ جس چیز سے بھی آدمی کو نقصانات سے ہوتا ہے اس کو بچنے کی کوشش کرتا ہے. اگر آپ کو دعوت دی جائے بسکٹ کھانے کی، کہے کہ صرف بریانی بنانے میں بسکٹ کی کون دعوت دیتے گا؟ اس میں بسکٹ کا تذکرہ ہے. بسکٹ کھانے کی اگر آپ کو کسی نے دعوت دی، 1000 بسکٹ ہے، 1000 بسکٹ، اور اس میں ایک بسکٹ میں زہر ملا دیا جائے، کیا کر دیا جائے؟ زہر ملا دیا جائے، اور اس کو پتہ نہیں ہے، 1000 میں اس کو رکھ دیا جائے، اور آپ کو کہہ دیا جائے کہ بھائی اس میں ایک بسکٹ میں زہر اور 1000 بسکٹ ہیں، کون سی بسکٹ میں زہر ہم نے معلوم تمہیں کھاؤ، یہ تم کو دعوت دی گئی ہے، تو آپ کھائیں گے؟ سمجھ میں آیا گیا؟ کھائیں گے آپ اس کو؟ 999 بسکٹ اچھے ہیں، ایک بسکٹ میں صرف زہر ہے، واقف نہیں ہے، اور اگر واقف ہو گئے اب بتایا گیا کہ بھائی ایک بسکٹ میں زہر ہے، تب 999 بسکٹ کیا ہو گئے؟ ضائع ہو گئے. ایک بسکٹ میں زہر رہنے سے سارے بسکٹ کیا ہو گئے؟ کون اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے. ہماری پوری عبادتوں میں ایک گناہ شامل ہو جائے تو عبادت ہماری کیا ہو جاتی ہے؟ اس ایک گناہ کی زہر، اس کے اثرات ہمارے اس عبادت میں شامل ہو گئے تو ختم ہو گیا ہے. جیسے اسی چیز کو اخلاق سلف صالحین میں بتایا گیا تھا، ایک غیبت کل قیامت کے دن سارے اوراد، سارے وظائف، ساری عبادتوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی. یہ ہماری عبادت ضائع ہو گئی، 999 بسکٹ ضائع ہو گئے، جیسے ختم ہو گئی. کیوں؟ اس بسکٹ کے نقصانات کا علم ہونے کی وجہ سے سارے بسکٹ کیا ہو گئے؟ ضائع ہو گئے. بچنے کی کوشش کی گئی، بچتا ہے نا آدمی،
کتنا اہتمام کرتا ہے بھائی، ساری چیزوں کو چھوڑ دیا اس نے، گناہوں کی نقصانات کا علم نہیں ہے تو ہمیں یہ گناہ کچھ اس کی اہمیت ہمارے نزدیک نہیں ہے، تو ہم بچنے بچانے کا اہتمام نہیں کر رہے، زہر سے بچنے کا اہتمام۔ اچھا اگر کسی نے بھول کر اس بسکٹ کو کھایا اور اس بسکٹ سے جو زہر والا ہے، زہر والے بسکٹ کو اس نے کھایا تو وہ اپنا اثر کیا کرنا شروع کرے گا؟ اس کو ریکویسٹ کرو اس بسکٹ کو کہ میں نے بھول کر کھایا ہوں، یہ زہر تو میرے اندر اثر مت کر، اس کو ریکویسٹ کرو۔ آپ کی ریکویسٹ تو قبول کرے گا؟ آپ کی درخواست کو قبول کرے گا کیا کہ یہ بھائی یعنی بھول سے کھائے سہ رہے ہو تو اس کے پیٹ میں زہر نہیں جانے ہونا، وہ آپ کی ریکویسٹ قبول کرے گا کیا؟ اس کو معلوم ہے تو کتنی بھی ریکویسٹ کر کچھ فائدہ ہونے والا جب تک اب معلوم ہی نہیں تھا تو کھا لیا، تو بھول کر بھی کھایا تو معلومات کر لینا چاہیے تھا۔ سمجھا میں کیا بول رہا ہوں؟ علم حاصل کرنا چاہیے تھا کہ اس کا ہونے کا نقصان کیا ہے۔ اب جو آدمی زہر کے نقصانات سے واقف نہیں، بھول سے کھایا تو اس کا اثر اپنا ہوگا ہی۔ ہم کتنے سارے گناہ ایسے کرتے ہیں اس کے اثرات ہمارے اندر آنے ہی والے ہیں۔ سمجھانا کیا ہوتا ہے؟ اسی طرح مثال دے کر کہتے ہیں کہ سانپ کے زہر کے نقصانات کا علم ہم کو ہے، سانپ کے زہر سے بچتا ہے نہیں بچتا؟ یہاں سے اگر اللہ حفاظت کرے، یہاں سے اگر ابھی سانپ آ جاوے تو سارا ہمارا مجمع تتر بتر ہو جائے گا، ہے نہیں ہے؟ اور اگر ہمارے گھر میں ایک سانپ آ جائے، سانپ کا بچہ آ جاوے تو پورے گھرانہ پریشان ہو جاتا ہے جب تک اس کو نکالے۔ کیوں؟ اس سانپ کے زہر کے نقصان کا علم ہے کہ ڈسا تو مرتا ہے آدمی، ہے نہیں؟ اس کا نقصان کا علم ہے تو اس کو جیسے جب تک اس کو نکالتے نہیں گھر میں سے تب تک چین آتا ہے کیا؟ نہیں آتا ہے۔ کہاں گھس کو بیٹھے دیکھو، کہاں بستر میں، کہاں کونے میں، کہاں بوڑ میں، کہاں کس میں جا کو بیٹھے، اس کو نیند بھی نہیں آئے گی، نکالے نہیں جب تک اپنے آنکھوں سے دیکھتے ہیں اس کو یقین نہیں ہوتا کہ سانپ گیا اور نکل گیا، تو ان کو بے چینی رہے گی کہ نہیں رہے گی جب تک نکالتے نہیں ہیں۔ سانپ کا معمول بچہ ہے لیکن اس کو نکالنے کی اتنی کوشش ہے۔ ایسے ہی ہمارے اندر گناہوں کے نقصانات، معمولی چھوٹا گناہ ہو یا بڑا گناہ ہو، ان گناہوں کے نقصانات ہمارے دل و دماغ میں گھس گئے، ہم کو کبھی بھی چین سکون رہنے والا نہیں ہے۔ ہم گناہوں میں ملوث ہو اور ہم کو سکون ملے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ سمجھنا؟ جب تک ہم ان گناہوں سے بچتے نہیں ہیں، توبہ نہیں کرتے ہیں، اس گناہ کو چھوڑتے نہیں ہیں، تب تک ہمیں سکون نہیں مل سکتا۔ گناہوں کے نقصانات کا علم نہیں ہوگا۔ کتنی بہترین مثال دے کے سمجھا۔ اسی طرح کرنٹ ہے، یہ لائٹ کا کرنٹ، اب سب کو معلوم ہے یہ کرنٹ کیا کرتا ہے۔ اگر اس کو ہاتھ لگائے تو کیا کرتا؟ اس کرنٹ کے نقصانات کا اور اس کی ساری چیزوں کا علم ہونے کے بعد کوئی وہاں پہ لکھا ہوا رہتا ہے ڈینجر ہے، 1000 وولٹیج، یہ وولٹیج، ساری چیزیں، اس سے دور سے جاتا ہے آدمی۔ اگر کسی نے اس کو غفلت سے بھی ہاتھ لگایا تو کیا ہو جاتا ہے آپ کو معلوم ہے؟ معلوم ہے نہیں؟ تو اس کو ریکویسٹ کرو کہ بھائی کرنٹ، میں نے تجھے غلطی سے ہاتھ لگایا ہوں، یہ کرنٹ تو مجھے مت لگنا، مجھے مارنا مت۔ آپ اس کی ریکویسٹ کو قبول کر سکتے ہیں؟ نہیں قبول۔ آپ کو فوراً اس کا اندر اثر آ جائے گا۔ نقصانات سے بچانے کا کتنا اہتمام کرتے ہیں، اور وہ گورنمنٹ بھی اہتمام کرتی ہے، ایسی جگہ پر جانے کا نہیں، یہ نہیں، گھر نہیں بننے کا، ایسے جہاں سے وائر جاتی ہے سب ہے نہیں، تو کیوں؟ نقصانات سے بچانے کا اہتمام کرتی ہے۔ گناہوں کے نقصانات اسی طرح کہتے ہیں کہ بھائی آدمی اگر کسی بھی گناہوں کے نقصانات کا علم نہ ہوتے ہو، اگر آپ نے اس کو کیا تو اس کا اثر ہمارے اندر آنے والا۔ کبر کے نقصانات کیا ہے ہمیں معلوم نہیں ہے، سمجھے نہیں؟ حسد، کینہ کپٹ، بغض، جھوٹ، غیبت، چغلیاں لگانے کا، چاڑیاں لگانے کا، مرچی مسالہ لگا کو بات کرنے کا، یہ غصہ، ضد بندی، اکڑ مزاج، میں جو بولوں گا سو، میں کس کی سننے والا نہیں، مجھے کون بولنے کا نہیں، یہ کیا ہے؟ اس کے نقصانات کا علم ہمیں تمہیں، اس لیے اپن دھڑا دھڑ کرتے ہیں، لیکن اس کے نقصانات کا علم نہیں ہے، اسی لیے ہماری آج عبادتیں ہم کو آج فائدہ نہیں دے رہی ہے۔ عبادت کرتے ہیں، ذکر، تلاوت، معاملات، جو بھی ہم کام کرتے ہیں، یہ عبادتوں کا ثمرہ کما حق کو ہم کو مل رہا ہے۔ برس سے ہم بزرگوں کی صحبت میں بیٹھتے اٹھتے ہیں، آنا جانا ہے، بیانہ سنتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن اپنے مزاج کو ذرہ برابر بدلنے تک سے مس نہیں ہے۔ یہ انسان ہے؟
اب آپ کو سمجھ آؤ کہ جو آدمی کو میں بتایا گناہوں کے نقصانات کا، گناہوں کے نہیں، کسی بھی چیز کے نقصان کا علم ہونے کے باوجود اگر وہ آدمی کرتا ہوگا اس کو، تو اپنے معاشرے میں اسے کیا بولتے ہیں؟ کیا بولتے ہیں اسے؟ کیا ہے؟ بے عقل ہے ہی نہیں، اور کیا بولیں گے؟ کیا پاگل ہے، اور کیا ہونا سے تمہیں نہ مارو کوشش، کیا ہونا سے بولو۔ گناہوں کے نقصانات یعنی نقصان دینے والی چیز کا علم رکھنے کے باوجود اگر ان کو اس کو استعمال کرتا چاہیے تو ہمارے معاشرے میں اس کو بیوقوف، بدمعاش سب کچھ بولیں گے، جو بولنا ہے وہ بولو، ہے نہیں ہے؟ گٹکے کا علم ہم کو تم کو ہے، بھائی گٹکے کا علم ہے کہ نہیں ہے؟ گٹکے کے نقصانات کا علم نہیں؟ محمدیہ مسجد والوں کو معلوم نہیں تھے گٹکے کے نقصانات، کون بولنے سے ہر نہیں تھا ہی نہیں، اس پر پروگرامات لیتے ہیں ہمارے ذمہ دار حضرات سب، یہ کہ گٹکے کے نقصانات کا علم ہے کہ نہیں ہے؟ وہ ہے کیا؟ ایک کے دو بجے بولنے لگا ہی نہیں تو بھائی کھاتے بھی نچیں بیچارے، معلوم نہیں ہے بیچاروں۔ گٹکے کے نقصانات کا علم ہونے کے باوجود اگر وہ گٹکا کھا رہا ہے تو ایسے آدمی کو آپ کیا کہیں گے؟ میں کیا کہیں گے؟ پاگل، بیوقوف ہے نہیں، مانتا نہیں، سنتا نہیں، جبکہ اس کے اوپر سب چھاپ دیے سر، اس کے اوپر جیسا ہی نہیں ہے، اس کے نقصانات کا علم سب دیا ہوا ہے۔ ایسا آدمی معاشرے میں کیا سمجھا جاتا ہے نہیں؟ اب اسی چیز کو قرآن و حدیث میں کیا کہا جاتا ہے؟ معلومات ہونے کے باوجود، گناہوں کا علم ہونے کے باوجود، کفر، شرک، بدعت جو بھی چیزیں ہوں گے آپ کو سمجھانے کے باوجود اگر ہم اس کو استعمال کر رہے ہوں گے تو قرآن کی نظر میں ہم کیا ہیں؟ اللہ کی نظر میں ہم کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ جانور ہے، جانور۔ اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں؟ جانور، کہ جس آدمی کو ہر چیز کا گناہوں کے نقصان علم ہونے باوجود انہیں اگر کرتا چنگا تو انہیں کیا ہے؟ جانور، جانور سے بھی گیا گزرا ہے، بل ہم اضل۔ جانور تو ٹھیک ایک حساب میں، جانور کو جو چیزوں سے منع کرتے ہیں وہ بچتا ہے، بچتا ہے نہیں بچتا ہے، اور کتا بھی ہے، جو بھی چیزیں، جو بھی جانور ہے، آپ نے اگر اس کو کسی چیز کی تعلیم دی ہوگی تو برابر اس کے مطابق عمل کرتا ہے وہ جانور، لیکن اس کے بارے میں نقصان چیزوں سے بچتا بھی ہے۔ بعض دیکھو جانور ایسے بھی ہے کہ وہ جو ان کو غذا دی جاتی ہے تو پہلے اس کی بات سنتے ہیں، اگر وہ مفید ہوگا تو ہی کھاتے ہیں، مفید نہیں ہوگا تو نہیں کھاتے۔ جانور ایسا سب سمجھتا ہے، ہے نہیں؟ لیکن ہم لوگ گٹکے کے اور اسی طرح ہمارا نوجوان طبقہ، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، 10 سال کی عمر ہوئی نہیں تو انہیں 50 سال کا بڈھا دسنا شروع ہونے لگتا، کیوں؟ وقت سے پہلے ہی ساری چیزوں کو استعمال کر رہا ہوتا ہے۔ نشے کی جتنی چیزیں ہیں، پان پٹی کی دکانوں میں جا کر دیکھو، افیون، گانجا، چرس اور یہ اور وہ کتنی ساری چیزیں، نشے کی اکثر چیزیں ہم نوجوان استعمال کر رہے ہیں، اس کو نقصانات کا علم نہیں تو کیا سمجھا جاتا ہے ایسے معاشرے میں؟ اس بچے کو کیا کہا جائے گا؟ نقصانات کا علم ہونے کے باوجود یہ جانور ہے، اولئک کالانعام بل ہم اضل، جانور سے بھی گیا گزرا ہے۔ قرآن اس کو ایسا کہہ رہا ہے۔ تو میں اور تمہیں اگر مجھے غصے کا علم ہے، اسی غصے کے نقصانات کے ساتھ ہم اپنے گھر میں زندگی گزار رہے ہیں، یا کبر کے ساتھ، ضد بندی کے ساتھ، میں پن کے ساتھ، اکڑ مزاج کے ساتھ، غلطی نہ ماننے کے مزاج کے ساتھ میں، بد نگاہی، بد نظری، برے خیالات، گندے خیالات، برے وساوس، چاڑگا چغلیاں لگانے کی عادت، حسد، کینہ، کپٹ، بغض، ان سارے گناہوں کے ساتھ میں اگر اپنے گھر میں اسی طرح زندگی گزار رہا ہوں، گناہ سمجھ رہا ہوں لیکن اس کے نقصانات سے واقف ہوں کہ نہیں مجھے معلوم نہیں ہے، لیکن پھر بھی اگر ہم اس کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں تو اپنے گھر میں کیا ہے؟ بتاؤ نا بھائی، جانور ہے۔ گناہوں کی وجہ سے غصے کے نقصانات، اس غصے نے اور ضد بندی نے اور چاڑگا اور چغلیاں نے ہمارے گھروں کو برباد کر ڈالا ہے، کئی رشتہ داریاں ٹوٹ گئی، کئی خاندان ٹوٹ گئے۔ بدگمانی کتنا بڑا گناہ ہے، بدگمانی بڑا گناہ ہے کہ نہیں ہے؟ بدگمانی کے نقصانات معلوم ہے؟ بد نظری کے نقصانات معلوم ہے؟ جیسے بد نظری کے نقصانات 14 نقصانات بتائیں گے، کتنے؟ 14 نقصانات ہیں بد نظری کے۔
اب اپن تو اس کے علم سے واقف، اس کے نقصانات سے علم، بس ہمیں اتنا نظر بری نظر بری، ہاں لیکن سب دیکھتے بیٹھے برابر ہے نہیں، مزہ لیتے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب ہم کو کیا پتہ ہے کہ بھائی اس کے نقصانات کیا ہے؟ ہمارا ایمان کمزور، عبادتیں کچھ کام کی نہیں، سارے نقصانات، روحانیت نورانیت سب ہماری ختم ہونے لگتی ہے بد نظری کی وجہ سے۔ اور اس آدمی کو جتنے اس کی عبادتیں کی جاتی، اس کو جو ثمرہ اور فائدہ جیسا ملنا چاہیے وہ ہم کو ملتا نہیں ہے۔ کوئی بھی گناہ ایسا ہو، غصے کے نقصانات دینی اور دنیاوی، بد نظری کے نقصانات دینی اور دنیاوی کتنے خطرناک بتایا نا پہلے بھی، کہ وہ آدمی غصے والا مزاج جس کا ہوتا ہے، اس کو تدبر کرنے کی، غور فکر کرنے کی صلاحیت اس کے اندر سے ختم ہونے لگتی ہے۔ بد نظری کرنے والے کی غور فکر کرنے کی صلاحیت ختم ہونے لگتی ہے، اس کو یادداشت کی کیپیسٹی ختم ہونے لگتی ہے، یادداشت رہتا نہیں اس کو، پاؤں میں پنڈلیوں میں درد ہونے لگتا ہے، آنکھوں میں اندھیرا آنے لگتا ہے، کھانا ہضم نہیں ہوتا ہے اس کو، اور کھانا کھائے سے اس کو الٹے آنے لگتے ہیں، یعنی پیٹ کی شکایت ہونے لگتی ہے، پٹوں میں درد ہونے لگتا ہے۔ بعض مرتبہ اگر یہ غصے والے اور ٹینشن والے رہیں گے مزاج میں تو انسان کا رگ بھی پھٹ جاتی ہے، دماغ کی رگ پھٹ جاتی ہے، پٹوں کو نقصان پہنچتا ہے، کولیسٹرول بڑھتا ہے، بہت ساری چیزیں اس کی بتائی گئی ہے، لیکن ہم لوگ اس کی طرف دھیان نہیں دیتے ہیں۔ بد نظری کرنے والے کو طبی نقصانات بھی اس کے بتائے مولانا حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، عجیب بتایا ہے، چہرے سے نورانیت ختم، روحانیت ختم، ایمانیت ختم، طبی نقصانات میں بہت ساری چیزیں بتلائی انہوں نے۔ کھانا ہضم نہیں ہوتا، یادداشت کی کیپیسٹی نہیں، چڑچڑاپن مزاج بنتا ہے، بات ماننے کا جذبہ نہیں پیدا ہوتا ہے اس کے اندر، کون سڑک پر بیٹھ بولا تو اسے غصہ آنے لگتا ہے، تنہا رہنے لگتا ہے، عورتوں کے حقوق ادا کرنے کی اس کے اندر سے صلاحیت کیپیسٹی ختم ہونے لگتی ہے، بد نظری کے ذریعے سے مادہ منویہ پیشاب کے راستے سے نکلنے لگتا ہے، کمزور پڑ جاتا ہے آدمی، حقوق عورت کے صحیح معنی میں ادا نہیں کر سکتا، یعنی ہماری زبان میں سمجھنے کے نامرد کے قریب ہونے لگتا ہے، پھر اس کو بچے پیدا نہیں ہوتے، اس کی جو جراثیم رہتے ہیں وہ جراثیم ختم ہونے لگتے ہیں۔ یہ طبی نقصانات بتائیں، اور ایمانیت تو سوال ہی نہیں پیدا، حسد، کینہ، کپٹ، بغض، جھوٹ، غیبت، ساری چیزیں اسی سے پیدا ہونے لگتی ہیں۔ ہمارے گھروں میں لڑائی جھگڑے پیدا ہونے کے سبب یہی ہے۔ آج عورتوں میں بھی ہم نے یہی بتایا کہ بھائی یہ ضد مزاج کیا ہے، عورتیں ہماری ضدی مزاج کیسے بن گئی، عجیب مزاج بن گیا ان لوگ کہ ماننے کا مادہ نہیں ہے، سننے کا مادہ نہیں ہے، اور سمجھنے کا مادہ نہیں ہے، باہر سب کام کرتے رہیں گی، سب کے ساتھ میں اچھا رہے گی، لیکن شوہر کے ساتھ صحیح نہیں رہے گی۔ کیا مزاج ہے نہیں، سب کو بھایا آپا، وہ کیا بھایا ہوا سب بولے جاتے ہیں، اور انہوں بھی آپ کو آپا بول کو برابر سب کام کراتے رہتے ہیں، ہے نہیں ہے، اور یہاں ان شوہر کے ساتھ میں بیٹھنے اٹھنے کے لیے موقع ہی نہیں، بات چیت نہیں کرتے ہیں۔ کیا ایسے عجیب چیزیں ہم نے ان کو سب کو سمجھا کہ بھائی عورتوں میں مزاج، ضدی مزاج، غصے کا مزاج، ٹینشن والا مزاج، بات نہیں مان، یہ عورت اللہ کے نزدیک مقبول ہے؟ بالکل نہیں۔ جس عورت دیکھو اس کی جنت شوہر ہی کے ہے، اس کی جہنم شوہر ہی ہے۔ جس عورت کا شوہر راضی ہے جنت اس کے لیے مقدر ہے، جس عورت کا شوہر ناراض ہے جہنم اس کے لیے مقدر ہے۔ کیا عبادت اور کیا کچھ کام کی نہیں تھی، کیا جیت لیا اس نے اپنے شوہر سے، اور قرآن حدیث پورا اس کو یہی کہہ رہا ہے کہ آپ کو یہی کام کرنا ہے۔ اور یہ چیزیں پیدا کیسے ہو رہی ہے؟ چاڑیا اور چگلا سے۔ چاڑیا ہمارے یہی بولتے ہیں اپن، چگلا لگانے کا جو مرض ہے ہمارے ہاں، اس کے نقصانات کا علم ہمیں ہے؟ اگر ہوتا تو اپن اس سے کتنا ہو جائے۔ اور اس کا نقصان قرآن حدیث میں کیا کہا؟ جو آدمی چگل خور ہوتا ہے جنت میں لا يدخل الجنت نمام لا يدخل الجنت قطات، چگلا لگانے والا، مرچی مسالہ لگا کر بات کرنے والا، یا لگانے والے۔ عورتوں میں عام طور پر مزاج زیادہ، اب مرد اور عورت کیا دونوں جن ایک جو ایسا تھا، مرد بھی ویسے جو ہے اور عورتوں میں وہی مزاج، سب کچھ ویسا۔ ہمارا تو مزاج الگ ہے، اور کون نے اگر کسی کی ادھر ادھر کی بات تمہارے خلاف جو بول رہا تھا انہیں آپ کو بولا، انہیں پھر اپنا جگری دوست لایا چالو کا یہ لوگا وہ لوگا، اسے اپنا قریبی، اس کو اپنا مقرب بنائیں گے۔ یہ چاڑگا لگانے والے کی عزت احترام ہے نہیں، اس کی سن کر کے بات چیت کرانے والے، اور جو ہمارے گھروں میں ایسی چیز، اور اس پر سے پھر اس کا اہتمام اتنا،
اور بھائی یہ آدمی کتنا بہترین ہے. اکابرین قرآن حدیث کی روشنی میں غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ بڑے بڑے اکابرین کا معمول لکھا ہوا ہے کہ جو آدمی غوث پاک رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ جو آدمی تیرے پاس دوسروں کی برائی لا کر بیان کر رہا ہے، یہ یاد رکھ تیری بھی برائی وہاں جا کر انہیں بیان کر رہا ہے، تو اس کو خیر خواہ مت سمجھ، یاد رکھو کہتے ہیں. اور ہم لوگ اسی میں رہتے ہیں کہ عبادت، یہ نماز، روزے، ذکر، تلاوت، یہ ہمیں صحیح معنی میں کما کو فائدہ نہیں دیتی ہے. نقصان پہنچانے والی چیزیں ہم لوگ اپنا رہے ہیں، کچھ فائدہ نہیں ہوتا. ہمارے گھروں میں، ماحول میں، معاشرے میں اب الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے اللہ کے فضل سے ہمارے اکابرین کی دعا و توجہ سے جانا ہوتا ہے مجلسوں میں، دیکھتا ہوں، سنتا ہوں سب ادھر ادھر کی باتیں. گھروں کے ہر آدمی یہی کہتا ہے کہ مولانا ہمارا پٹنے تیار نہیں، ہمارا ایسا ہونے تیار نہیں، گھروں میں ایسا ماحول ہے، ایسا ماحول ہے. اس چارگیا اور چگلا لگانے سے ہمارے یہاں بھی ماحول ایسا ہے کہ یہاں کی وہ ماں اور بیٹی جب بات کرتے رہتے ہیں تو بیٹی بھی سارے اس کے سسرال کے سارے رشتہ دار وہاں سب پورے انہیں یہاں بتاتے رہتے ہیں، ایسا کرے ننن کے بھاؤ اس کے سارے رپورٹس یہاں پیش کر رہے ہیں. اور یہاں کی جو ساس ہے، ماں ہے، یہاں کے بہو کی اور اس کی ننن کی باتیں سب پورے وہ بیٹی کو بول رہی ہے. تو یہ نہیں کیا مسئلے حل کرنے والے ہیں کہ کیا ہے. اور اس کی ماں میں آپ ان فون لاکھ دیس ہے کہ نہیں، ایک گھنٹہ بات کرو، 2 گھنٹے بات کرو، کمرے میں بیٹھ جاؤ اور کس کے ساتھ کیا بات کر رہے ہیں کچھ معلوم نہیں پڑ رہا ہے. کتنا نقصان. اور بھی کیا ہے نا بولتا ہے اب بات ختم ہوئی ایسی تھی، ہاں اور کیا چپچ کاٹنے کو خود کو، اور کیا بھی کیا پکائے تھے، کیا کھائے، ارے سب کائے کو نا 7-12 تم نہ وہ سب کہیں کیا کرنے کا سب سن کر اس سے بدگمانے آتے نہیں ہیں. اب وہ بھاوش کا، ننن کا، ساس بہو کا، اور اس کا اور اس کا سب پورے راڑے ادھر کے ادھر کے سب چلتے رہتے ہیں. یہ ہماری اولاد کی ہم لوگوں نے تربیت نہیں کی، یا ہمارے ماں باپ کی ہمارے ماں باپ نے ہماری تربیت نہیں کی. یہ چیزیں نہیں سکھائی جاتی. ان کو کہو آپ اپنے گھر میں، آپ جیسے میں بولا نا یہاں بھی عورتوں کے مستورات میں اس میں بتایا، ماں جس گھر کے اندر بہو وغیرہ رہتی ہے، ساس وغیرہ رہتے ہیں، ساس نے اگر ساس پن دکھانے لگی تو بہو اپنا بہو پن دکھانا شروع کرتی ہے. دماغ میں آیا. اور ساس نے اگر اپنی بیٹی بہو کے ساتھ میں ماں پن دکھلانا شروع کیا تو بہو اپنا بیٹی پن ہونا دکھلا دیتی ہے. ایک اصول ہے. اب دیکھو نا، آپ بھی، آپ کو معلوم ہے، آپ سب ماشاءاللہ سب نے ایک دوسرے دامادہ جوائیں ہیں تو سب نے ایک ساتھ سسرالی رشتہ لگے سے جائے تو. اور یہ سسرالی رشتے کو قرآن نے، اللہ نے خونی رشتہ قرار دیا ہے. خونی رشتہ ہے یہ. لیکن ہم لوگ کیا تھرڈ سمجھتے ہیں. اللہ ہماری حفاظت، کیا عبادت تمہاری کام آنے والی ہے. قرآن جس کو قرآن خونی رشتہ قرار دے رہا ہے، ایک دوسرے کے اندر شادیاں بیدہ نہیں ہوتے بعد میں، ایک دوسرے پردہ نہیں ہے، لیکن وہاں قرآن صرف حکم کے خلاف ہم لوگ انہیں ان کا کون آنے کا نہیں، انہیں ان کا کون آنے کا. کیا ظالم ہے رشتہ ہمارا. عجیب حال ہوگا کہ نہیں ہوگا. تو قرآن اس چیز کو ثابت کروا رہا ہے. اور بیٹی دیکھو نا، داماد اور بیٹی اگر ایک جگہ بیٹھے اچھے تو وہ ماں کو کتنا خوشی ہوتی ہے. ہاں کیا جوڑا اچھا بیٹھا ہے ماشاءاللہ. میں ذرا بولوں غلط بولوں کیا بھائی؟ ذرا تم نے ذرا الگ لگ رہا ہے. ایسا ہے داماد اور بیٹی بیٹھے اچھے، ماں نے دیکھی تو اسے خوشی ہوتی ہے کہ کیا ہوتی ہے؟ ہاں جوڑا بہت اچھا ہے. اور اگر بہو اور بیٹا بیٹھے تھے تو کیا ہوتا ہے؟ ایسا گھر کیوں بنا بھائی؟ یہ جہنم کا نمونہ بن جائے گا. پھر نہیں ہوتا. ارے ان کی بھی زندگی ہے، ان کی بھی یہ ساری چیزیں ہیں. بڑا جو گھر کا ایسا نہیں ہونے والا، یوں نہیں ہونے والا، تو جورو کا غلام بنا، یہ ایسا بنا. ارے کیا بیوقوفی کا علامت ہے یار. تم اپنے زمانے میں کیا کرے تھے؟ ایسے ہی زندگی گزارے. قرآن حدیث کے حکم کے خلاف زندگی ہے یہ سب. یہ معاشرہ ہمارا صحیح نہیں ہے. یہ قلب کی ہماری اصلاح نہیں ہے. ان گناہوں کے نقصانات کا علم ہمیں نہیں ہے. یہ زہر ہمارے اندر آیا تو یہ زہر جیسے بتایا نا، جب تک سانپ کو اپن گھر سے باہر نہیں نکالتے تو تک تم نہ ہم نہ چین سکون. ان گناہوں کے زہریلے اثرات ہمارے دل و دماغ میں جو بیٹھے، جب تک ہم اس کو باہر نکالیں گے نہیں، دل و دماغ کو اس سے پاک نہیں کریں گے، معاشرہ ہمارا پاک نہیں بن سکتا. دھیان میں آیا؟ عجیب عجیب چیزیں ہیں ہمارے اندر. اللہ ہماری حفاظت فرمائے.
پھر اس میں لاوا لاوی میں محبت والے میں جس پر زیادہ مرضی آتی ہے اس کی بات لگیش آسمان سے آئے سر کا سمجھتے اس کو، تحقیق نہیں کرتے، انکوائری نہیں کرتے، یا ایسی بات کیسے بولے، کیا کرے، کچھ نہیں کرتے، فوراً ہم لوگ اس کی باتوں میں آ جاتے ہیں اور پھر ہمارا لڑائی اور ٹینشن سب اسی کے اندر چلے جاتے ہیں۔ برسا برس نماز پڑھ رہے ہیں، برسا برس سب کام کر رہے ہیں، علماؤں کی خدمت میں جانا آنا سب کچھ ہے، لیکن ضدی مزاج، غصے والا مزاج، ٹینشن والا مزاج اور حلال حرام کی کوئی تمیز نہیں ہے۔ جیسا پاسنگ پڑیں گا ویسا اپن کام کرنے کا، جب جھوٹ بولنے کا موقع آیا جھوٹا بولنے کا، سچ بولنے کا موقع آیا سچ بول کو نکل جانے کا، یہ ہماری اصلاح ہے میرے بھائی، ایسا نہیں ہوتا، کچھ کام نہیں ایسے، یہ اللہ کے نزدیک ایسی عبادتیں کچھ کام کی نہیں آتی، بہت ہمیں بچنے کی ضرورت ہے، اسی لیے تو اللہ تعالیٰ ناراض ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آج ہی حدیث میں ہمارے آیا کہ جہاں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، گناہوں سے بچانے کا اہتمام جہاں نہیں ہوتا ہے، وہاں پر اللہ تعالیٰ ظالم بادشاہوں کو مسلط کر دیتے ہیں، ظالم لوگ ہمارے پر مسلط ہو جائیں گے، کچھ بھی کر نہیں سکتے۔ آج ہمارا معاشرہ کیا ہے؟ ہم اپنوں سے بدگمان، یہ بدگمانی کتنا بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، برے بدگمان سے بچو۔ حدیث ہمارے طلبہ کو مکتب میں یاد کرائی جاتی ہے، ایاکم الظن یعنی بدگمانی سے بچو، یہ حدیث طلبہ کو یاد کرائی جاتی ہے، 40 حدیثیں جو چھوٹے چھوٹے اس میں ہے، لیکن ہم اسی قرآن حدیث کی نچوڑ میں غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ اپنے ملفوظات میں فرماتے ہیں، بدگمانی تمام دنیاوی دینی تمام فائدوں کو بند کر دیتی ہے، دینی اور دنیاوی دونوں فائدوں کو بند کر دیتی ہے۔ کیا مطلب اس کا؟ نماز پڑھنے، ذکر کرنے، تلاوت کرنے، اس کا جو فائدہ اور ثمرہ ملنا چاہیے وہ نہیں ملتا ہے۔ کب؟ اگر ہم بدگمانیاں چاہیے، میرے اندر اگر بدگمانی کا مرض مبتلا ہے، میں بدگمانی میں مبتلا ہوں اور یہ میں سب کر رہا ہوں، اس کا فائدہ اور ثمرہ مجھے نہیں ملتا، بقول غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ۔ دنیائی لائن میں بھی ایسے ہیں، ہم بدگمان اپنے سے ہی بدگمان ہوتے ہیں، اپنے ماں باپ، بھائی بہن، رشتہ دار، دوست، اولاد، ماں باپ اولاد سے بدگمان، اولاد ماں باپ سے بدگمان، بھائی بھائی سے بدگمان، بھائی بہن سے بدگمان، بہن بھائی سے بدگمان، اور اندر گھروں میں جو جوائنٹ فیملی سسٹم جہاں ہوگا وہاں تو ایسے خطرناک مرض ہے، اپنوں سے بدگمانی کتنی خطرناک چیز ہے۔ ارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی محنت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنوں کو پرایا ہونے سے بچایا، اپنوں کو پرایا ہونے سے بچایا اور پرایوں کو اپنا بنایا، پرایوں کو کیا کیا؟ اپنا بنایا۔ کیسے بنے؟ جان فدا کرنے والے ہو گئے سب، ہے کہ نہیں؟ کیسی محنت۔ اور ہم یہاں معمولی بات انہیں ایسا کہہ رہا انہیں کو بارا ایسا کہ والا ایسا بولنے کا واسطے یوں کرنے کا واسطے، معمولی باتوں میں بدگمانیاں، اور پھر اس پر چار گیا چگلیا، پھر ایک معمولی سی کوئی چیز رہتی ہے اس میں مرچی مسالہ لگا کر پیش کیا جاتا ہے، پھر یہ ہماری عبادت ہمیں کام نہیں آتی میرے بھائی۔ اس گناہوں کے نقصانات کا علم میں آپ کو بتلا رہا ہوں، یہ گناہوں کے نقصانات اس طرح ہے کہ ہماری عبادت کا ثمرہ اور فائدہ جیسا ہم کو ملنا چاہیے وہ ملتا نہیں ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں یہ ہمارے اوپر مصیبت کیا آ رہی ہے، گھر میں بے برکتی ہے، لڑائی ہے، ٹینشن ہے، اور جو ہے بات ماننے لگے نہیں، اولاد نافرمان ہوا، ایسا ہے کون سا کام ہونے تیار نہیں، کام بھی جاتے ہیں تو وہاں سب نقصان ہی نقصان ہونے لگے سا ہے۔ لیکن ہمارے یہاں بھی آج میں نے بتا دیا کہ وہاں پر بتاتے آ رہا ہوں کہ ہمارے یہاں سفر کا مہینہ چل رہا ہے نا، ابھی سفر المظفر کا مہینہ چل رہا ہے، اس میں کچھ ہمارے غلط عقائد والے بھی لوگ رہتے ہیں، سفر کے مہینے میں کیا کیا کرنے کا نصر ہے نہیں، ویسے بھی کچھ چیزیں ہیں، تو ہمارے عجیب ماحول ہے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، شادہ کرنے کا نہیں، منہ دیکھنے کا نہیں، وہ پہلے تھا ابھی بہت کم آیا ہوگا، لیکن پھر بھی جو پرانے لوگ ہیں اس میں وہ چیز کرتے ہی رہتے ہیں، اور بھی اس میں بہت ساری چیزوں کو منحوس سمجھا جاتا ہے، نعوذ باللہ، ایسی چیز کوئی چیز نہیں ہے نہیں ہے، کون سی گھڑی ایسی ہے وہ کمر در عقرب، اور کہاں وہ اماس اور پنیم، اور کہاں یہ کتا بھوکنے لگا ہو تو کیا ہوتا ہے، بلی اڑی گئی کو تو کام ٹیڑھا ہوتا ہے، کوا کی پکارا لگا چنگا، چپکلی کی چچی کریا چنگی ہے نہیں، وہ آکش کی کھجان لگیا، کیا اس کے مارے ایسے اس میں ایمان ہے ہمارا، یار اللہ ہماری ایمان، اتنا اپنا معمولی اس چیز پر ایمان ختم ہونے والی چیز ہے یار، ارے ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ ایمان تو ایسا بنا تھا صحابہ اکرام، ہم لوگوں کو بولنے کے لیے
اللہ ان کو اللہ نے حقیقت میں ایمان سے نوازا تھا. زہر پی لے گئے وہ لوگ, اللہ کے نام سے زہر پیے کہ نہیں پیے, واقعہ سنے کہ نہیں سنے. زہر نے ان کو کچھ نقصان نہیں پہنچایا. وہ نفع و نقصان کو کس کو سمجھتے تھے وہ لوگ؟ اللہ کو سمجھتے تھے, اس کے بغیر کوئی نہیں. تاثیر ساری اللہ نے نکال دی اس کے سے. آگ میں ڈال دیے گئے, آگ کی جلانے کی جو تاثیر ہے اس کو ختم کر دیا اللہ تعالیٰ نے. ایسے سب کچھ اللہ. ہمارے یہاں پونیم چاہیے کو تو ایسا ہوتا ہے, اماسا چاہیے کو تو ایسا ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے بھائی, کوئی پونیم کون سی کیا عورت کالی کلوٹی ہے کیا تجھے کو پکڑتی ہے, کیا کرتے ہوں گے, کیا ہے پونیم؟ کون نے نام رکھا ہے, کیا کون نام رکھے ہو, کچھ معلوم ہے تم نے؟ مجھے معلوم ہے تو میں پوچھ لوں تمہیں, بولو تو رہا. اماس کس نے نام رکھا ہے؟ کس نے؟ غیروں نے رکھا. لیکن کون نام ہے تم نے غیروں کو تو ان کا کیا سب کھول. ہمارے تو وہ کالا دھاگا بندھو کا ٹپکا لگاؤ کا یہ کرو, وہ ہاتھ کو جو پہن کا یہ پہن, وہ چپل واکڑا ہوا ایسا ہوتا ہے. جھاڑو رات کو کھڑی رکھنے کو ایسا مارنے کو, کیا عجیب بات ہے. یہ سب کیا ہے میرے بھائی؟ ایمانیت ہے ہمارے. خطرناک چیز ہے یہ, عجیب چیز ہو گئی ہے. اللہ نے قائمی چیزوں میں. اور جو آدمی وہمیات کا شکار ہوتا ہے نا, اس کو ایسے ہی ہوتا ہے. جس نے طے کرا مجھے کچھ نہیں ہے, کوئی چیز نہیں ہے اس کو. ایک آدمی پرسوں میں نے سنا, یعنی اس کو سب جنے ملنے جان لگے. وہ خون نکلتا ہے نا, ایسی کوئی بیماری ہے کہ اگر خون نکلا تو بند نہیں ہوتا ہے. ایسی کوئی بیماری ہے نا, تو یہ خون نکلتا ہے تو پھر بند نہیں ہوتا. وہ اس کو سب ایسی بیماری لگی تو اللہ حفاظت فرمائے سب کی. تو اس کو سب لوگ ملنے جا رہے ہیں, اچھا ملو خیریت اور یہ وہ سب اسے بولنے دیتا. کیا چھوڑ دیتا, آخری پوائنٹ ایسا ہے نا, تو سب جنے ملنے جاتے ہیں. تو اس کو سب جنے ملنے لگے. اور انہیں کہتا ہے مجھے کچھ ہوئے سو نہیں. کیا بولتے انہیں؟ کچھ ہوئے سو نہیں مجھے, میں اچھا ہو تو ڈاکٹر ذرا میرا اچھا ہونا بس, ایسا انہیں بول رہے. اور کچھ نہیں ہوتا. اس نے ایسے ہمت سے کام لیا, کچھ بھی نہیں ہوا, ابھی زندہ ہے ماشاءاللہ. اور اسی سب جنے ملنے کا بھی جا رہے تھے. کیا ہے, وہمیت ہے کہ نہیں ہے؟ اور ایک آدمی ایسے کئی سارے لوگ ہمارے وہ کورونا کے زمانے میں ڈر کو مرے کہ نہیں, کچھ نہ تھا ان کو, ڈر کو مرے. تو ایسے وہمیات جن کو ایسے مرض لگتا ہے اسی میں اللہ تعالیٰ اس کو لگا دیتے ہیں. کیا ایمانیات ہے یار. اس سے ایسا کرا, پونی میں ایسا ہوتا ہے, اماس میں ایسا ہوتا ہے. بیوقوف نمبر ہے, ایک نمبر کی. کتنے دن تک ہوتا ہے زندگی بھر اس میں ہے. تو کیا کچھ اس کا علاج کچھ ہے کہ نہیں اس کا؟ تو ہمیشہ کو بھی آئے گا تو پونی میں آئے گا تو ایسا ہوتا ہے, اماس آئے گا تو ایسا ہوتا ہے. یہ سفر اور مظفر کے مہینے میں کچھ ایسے اثرات رہتے ہیں, ایسا کہتے ہیں تم لوگ. اس لیے بھائی یہ کوئی چیز نہیں ہے. لیکن ہم لوگ کیا کیا کام کرتے ہیں الٹے سلٹے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے بھائی. کیا عجیب ہے. قرآن حدیث اتنا صاف شفاف ساری چیزیں ہمارے پاس موجود رہنے کے باوجود ہم پریشان ہیں, ہے نہیں ہے. اور ایسا آدمی کبھی بھی سکھ میں نہیں رہتا ہے جو ٹینشن والا ہوتا ہے, غیروں چیزوں پر اعتقاد رکھنے والا, اس کو کبھی بھی سکون میں نہیں رہتا. ہمیشہ چڑچڑپن, مزاج میں تیزی, سختی, کس کی بات نہیں ماننے کا, کس کا سننے کا نہیں. کون عاجزی تواضع نام کو اس کے اندر نہیں رہتی. یہ کیا ہے؟ یہ چیز صحیح نہیں ہے بھائی. اللہ کے لیے میں آپ کو میں اپنے ایک درد سے آپ کو بات سنا رہا ہوں. کوئی میری کسی سے کیا دشمنی نہیں, کیا عداوت نہیں, الحمدللہ ایسا کوئی میرے دل و دماغ میں نہیں. بس میں ایک درد سے آپ کو سنا رہا ہوں. کیا ایسا ماحول ہے ہمارا, ہے نا, خطرناک ماحول ہے کہ نہیں ہے. ہم اپنوں سے ہی بے ہمارے اندر وفاداری نہیں ہے, بے وفائی رہی ہے کہ نہیں ہے. تو کیسا ہمارا ماحول مزاج. اپنوں کے خون میں اگر وفا ہوتی, کہتے ہیں نا اپنوں کے خون میں اگر وفا ہوتی تو بازار مصر میں یوسف بیچے نہ جاتے. ہم لوگ ایسے ایک دوسرے کی طرح کہتے ہیں, ایک دوسرے کو سب ایسے ہی اس کے اندر ملوث ہونے والے. کیا ہے بھائیوں میں نا اتفاقی ہے. اور میں پہلے مثال دے کر آپ کو سمجھایا ہوں. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بوستا میں کہا ہے, تو پاک آمدی, تو پاک بن کر آیا ہے. کیا بن کر آیا ہے؟ پاک بن کر آیا ہے. وہ پرہیز باز, پاک ہی بن کر رہے اور پاک بن کر زمین میں جا. اگر ناپاک بن کر جائے گا تو شرمندگی اٹھانی پڑے گی. یعنی کیا, ہم دل پہلے جس وقت ہم پیدا ہوئے تھے ہمارا دل پاک تھا. حسد سے, کینہ سے, کپٹ سے, بغض سے, اناد سے کوئی چیز ہمارے دل و دماغ میں اس وقت
نہیں تھی. 15 سال کی عمر تک ہم بالغ ہونے تک ہمیں کوئی چیز نہیں. سب بولتے تھے معصوم ہے, بچہ ہے, بے گناہ ہے. اس سے ہر ایک لفظ پیار کرتا تھا, ہر ایک لفظ محبت سے پیش آتا تھا, ہر ایک آدمی اس کو گود میں اٹھا کر لیتا تھا. اگر کوئی بچے کو کسی نے ڈانٹا ڈپتا تو اپن خود اس کے لیے ارے بچہ تھا, اسے کئی کو ٹوکیا, کئی کو مارا, تیرا نقصان ہوا نا, میں دیا تھا تو تجھے, تو کئی کو ٹینشن لیتے. بچے کے اوپر کوئی بھی آدمی ہو, اپنا پرایا, سب لوگ اس پر مہربانی کرتے ہیں نہیں, شفقت کرتے ہیں, اس سے پیار کرتے ہیں. کیوں؟ معصوم ہے, بے گناہ ہے, یعنی اس کے دل میں کوئی گندگی ابھی نہیں ہے نہیں ہے. تو شیخ سعدی فرماتے ہیں تو پاک بن کر آیا ہے, پاک بن کر رہے. یعنی جیسے تو پاک بن کر معصوم تھا, بے گناہ تھا, جیسے بالغ ہونے سے ایسے ہی تو پاک بن کر ہی رہے. کسی کے بارے میں بغض, جھوٹ, غیبت, بہتان, بدنگاہی, بد نظری, برے خیالات, گندے خیالات, برا سوچ, غصہ, ٹینشن, میں پن, جو چاڑگا لگانا, چگلا لگانا, ان سارے عیبوں سے تو پاک بن کر کے زندگی گزار. تیرا جو بچپن جوانی کا جو زمانہ ہے, اس کو اپنے گناہوں سے پاک, گناہوں سے بچتے ہوئے اپنی زندگی کو گزار. جیسے بولتے ہیں نا کہ بھائی پاک دامن ہے یہ. پاک دامن کا کیا مطلب ہے؟ اپنی نگاہوں کی, اپنے اعضاء کی, اپنی زبان کی, اپنے شرمگاہوں کی پوری طرح حفاظت کرنے والا ہوتا ہے. اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ پاک دامن ہے. پاک دامن عورت آج زمانے میں ملنا بڑا مشکل ہے. پاک دامن انسان ملنا بڑا مشکل ہے. مشکل ہماری زبان میں سمجھنے کے لیے کہہ رہا ہوں. ہے ایسے لوگ, اللہ والے لوگ, عورتیں بھی ہیں, مرد بھی ہیں, سب کچھ ہیں, لیکن جو پاک بن کر رہے, مطلب یہ مراد ہے کہ پاک بن کر رہے, یعنی اپنے دل و دماغ میں گناہوں کے جراثیم اپنے دل و دماغ میں مت رکھو. ہمارے یہاں تو سب ایسے ہی ہے, بیٹھتے اٹھتے وقت اپن سب کرتے رہتے ہیں. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. بولنے کو لے آتے ہیں, کرنے کو اپن کچھ بہت پیچھے جاتے ہیں. سننے کو اچھا لگتا ہے, بولنے کو اچھا لگتا ہے, بولنے والے کو بولنا اچھا لگتا ہے, سننے والے کو اچھا لگتا ہے. تو اللہ کہ دیکھو پاک بن کرو, ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ. تو غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا میں قول آپ کو بتلا رہا تھا کہ جب کوئی آدمی ان کے پاس آتا برائی بیان کرنے, تو وہ کہتے ہیں کہ تو یقین جان کہ تیری برائی وہ دوسرے کے سامنے کر رہا ہے. وہ لوگ کیا کرتے تھے, ایسا اگر کوئی چاڑگا چگلا لگانے والا ساتھی آتا تھا تو ہمارے اکابرین میں کچھ لوگ اس کے سننے کے بجائے ایک کان پڑ اسے لگاتے تھے اور کہتے تھے تیرے سے وہ اچھا آدمی ہے, تو برا آدمی ہے. کہتے تھے انہیں تو میرے پیٹھ کے پیچھے بولا, تو میرے سامنے بول رہا ہے نہیں, تیرے سے انہیں کئی درجہ اچھا ہے. کہتے تھے اب وہ سننے کا ہمارا مادہ ہے نا, میں بولا نا, اسے سنانے والے کو ہاں ایسا بولا, ایسا آدمی اپنا لئی خیر خواہ سمجھتے ہیں. ایک مرض ہے ہمارا ایسا. ہم نہ کون نے کس کے بارے میں آپ کو بولا کہ تیرے بارے میں انہیں ایسا بولنے لگے تھے, وہ اپنا مقرب بنانے لگے, سب اسے کھلانا پلانا, اس کا اکرام احترام سب انہیں بھی 4 باتیں اسے بولتے. پھر میرے بارے میں ایسا نہیں بولا, بولتے ہی نہیں ہوتے. تو وہ کام کا سننے کی عادت بنی, سنانے والا آدمی مل گیا تم کو, ہے نہیں. اگر آپ نے اسی وقت اس کو بریک لگاتا کہ بھائی وہ میرا بھائی ہے, یہ ہے, بہن ہے, جو بھی ہے, میرے رشتہ دار ہے, انہیں جو بھی کرا چاہیے پرت تو میرے اس کے بارے میں آپ کو مجھے بولنے کا, تو پرت آئیں گا تو مجھے بولنے کو, بھائی پرت آئیں گا کیا؟ اس کی اصلاح ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ اور ہمیں کیا کرتے ہیں, اسے اس کا اکرام کرتے ہیں, احترام کرتے ہیں, ہے نہیں. تو پھر انہیں اور 4 باتیں ادھر ادھر کے معمولی آتے ہیں, تو اور مرچی مسئلہ اور سنانے آتے واپس. اور تمہارے یہاں کی کیا ہے, سب سن کو ان کو یہ یاد ہی رکھنے کا یہ اصول ہے. ہمارے بارے میں وہاں اور اس کے بارے میں 2 منہ کا سانپ, ایسا ہے نا, 2 منہ کا سانپ کہتے نہیں کہتے, ایسا لڑائی لگانے والا, چڑگا لگانے والا یہی کام کرتا ہے. اور پھر اس میں علم, اہل علم سب برابر ہو گیا. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. تو بتائیں نا پہلے بھی, تو ہمارے ڈگریاں ہیں, انسانیت نہیں ہمارے. تو ہم لوگ یہ بہت خطرناک ان گناہوں کے اندر مبتلا ہے. ان گناہوں کے جراثیم ہمارے اندر لگے ہوئے, تو اپن یہ سب کرتے ہیں. اس لیے غوث پاک رحمۃ اللہ وغیرہ بولتے ہیں کہ بدگمانی بڑا خطرناک گناہ ہے. ہم لوگ اس کے بچنے کا اہتمام نہیں. بد نظری کتنا بڑا گناہ ہے. اب جیسے غصہ کتنا بڑا گناہ ہے, گناہ کبیرہ ہے. اس کے بارے میں کیا کہا گا کہ جو آدمی غصے پر پابند کرتا ہے, تو اہتمام نہیں کرتا ہے,
تو اس کو جہنم میں جانے کا سزا ملتی ہے اس کے لیے، اور پابند کرتا ہے، غصے پر کنٹرول کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ایک صحابی نے آ کر کہا نا کہ اللہ کے رسول مجھے کچھ نصیحت کرو اور مختصر کرو، یہ بھی کہا کہ اللہ کے رسول مجھے نصیحت کرو مختصر کرو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لا تغضب، غصہ مت کرو۔ کیا بولے؟ غصہ مت کرو، غصہ مت کرو۔ انہیں کہا یہ ہوئے اور کیا تو ذرا بولو، نہیں یہ غصہ مت کرو۔ اور یہ مرض ہمارے اندر سے نکلنے تیار ہے کیا؟ اب وہ سب عبادت گزار بنے، تہجد گزار بنے، وظائف گزار بنے، وظائفے پڑھتے پڑھتے تھکنے لگے، لیکن غصہ کیا ہمارے اندر سے جانے تیار نہیں۔ اگر کوئی آدمی اس چیز کو کہا کہ کوئی آدمی اپنی پیر کی صحیح رہنمائی نہیں لیتا ہے تو یہ وظائف جتنے پڑھے گا اس کے اندر غصے کا مرض اور بڑھتا جائے گا۔ کیا ہوتا جائے گا؟ اس کے اندر غصے کا مرض بڑھتا جائے گا۔ تو جب تک اپنی پیر کی رہنمائی اس چیز میں حاصل نہیں کرتی ہے، حاصل نہیں کرتا ہے، پوچھتا پچارتا نہیں ہے اور ویسا ہی چل رہا ہوتا ہے، تو اپنے دماغ کے اندر وہ بہت بڑا بزرگ شمار ہونے لگتا ہے۔ یہ اپنے اس کے اندر غصے کا مرض بڑھنے لگتا ہے، پھر اب اس کا علاج نہیں کرتا ہے۔ تو یہ مولانا حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ ایسا چیز خطرناک مرض ہے۔ اور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے کہ بھائی غصہ اور ضد جس آدمی کے اندر ہوگا وہ اپنے آپ کو اہل علم یعنی اچھے لوگوں میں شمار مت کرے۔ ایسے بڑے بڑے نقصانات، بھائی کوئی بھی چیز ہو، گناہوں کے نقصانات کا جب تک ہمیں علم نہیں ہوگا ہم اس سے بچنے کا اہتمام نہیں کرتے ہیں، اور ہم لوگ نہ اس کے بارے میں پوچھتے ہیں نہ پچارتے ہیں۔ دنیائی لائن کے بارے میں ہر چیز میں تحقیق کریں گے ہم، یہ کھائے تو کیا ہوتا ہے، یہ کرے تو کیا ہوتا ہے، اس کا نقصان کیا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے، اگر ایک دوا لینے گئے تو اس کا نقصان کیا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے، اس کا سائیڈ ایفیکٹ کیا ہے، ہر چیز کے بارے میں اپن پوچھتے رہتے ہیں، لیکن ہم عبادتوں کے تعلق سے یا ان برائیوں کے تعلق سے اپن پوچھتے نہیں ہیں کہ بھائی یہ میرے اندر جھوٹ بولنے کی عادت ہے، اس سے کیسا بچوں، غیبت کرنے کی عادت ہے کیسا بچوں، چاڑگا لگانے کی عادت ہے کیسا بچوں، بڑائی پن کا میرے اندر مرض ہے کیسا بچوں، غصے کا مرض ہے کیسا بچوں، اور بدنگاہی کی مرض ہے میرے اندر کیسا بچوں، کیا کرنا چاہیے اس کو۔ اب اس کی رہنمائی میں جو چلتا ہے اب اس کے مطابق اگر اس کو بتا دیا جائے اس کے مطابق اس کو عمل کرنا چاہیے، ہے نہیں ہے؟ تو اگر ہم لوگ اس کے متعلق تحقیق نہیں کرتے ہیں تو پھر اپن کوئی بھی چیز لینے جاتے ہیں تو کتنا اس کو 10 مرتبہ پوچھتے رہتے ہیں، سب کی طرف سوالات کرتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں۔ تو میرے بھائی ایسے ہی ان گناہوں کی کیا نقصانات ہیں، یہ کیا ہے، بد نظری کرنے سے کیا ہوتا ہے، تصویر دیکھنے سے کیا ہوتا ہے، اور موبائلوں میں آج کل گندی ساری چیزیں دیکھی جا رہی ہے اور گانے سن رہے ہیں اور اس کے اندر میوزک سنا جا رہا ہے، اور کیا کیا چیزیں اللہ ہماری حفاظت فرمائے، ہم کیا کیا چیزیں نہیں کر رہے ہیں اس کے اندر۔ اب وہ سب اس کے نقصانات کا علم ہمیں، اور یہ لوگ جو نیٹ والے ہیں نا، نیٹ لگانے والے بھی دیکھو نا ان کو، وہ لوگ نیٹ کو استعمال نہیں کرتے ہیں، جو لوگ نیٹ کو دے رہے ہیں آپ کو اس کے نقصانات سے وہ لوگ علم رکھتے ہیں تو وہ لوگ استعمال نہیں کرتے، آپ کو لگائے کام کو برابر۔ جو مرغی پولٹری فارم ہے اس کے نقصانات کا وہ لوگوں کو علم ہے، وہ کھاتے نہیں، ہم نے لگائے کام کو برابر، کھاؤ کیسا ہونا اس میں ایٹم ڈال کر بناؤ اور کھاؤ، اس کے نقصانات کا علم ان کو ہے، وہ لوگ کھاتے نہیں ہیں۔ ایسے آپ وہ ڈاکٹر دیکھو کہ جو ڈاکٹر اس کو کہو کہ چربی والا ہے نہ کھاؤ، تو جو ڈاکٹر اوریجنل ہے، جن چیزوں سے نقصانات اپنے طبیعت کو ہوتی ہیں ان چیزوں سے وہ بہت پرہیز کرتے ہیں، اوریجنل ڈاکٹر میں بڑا ڈاکٹر میں ابھی کھا رہے ہیں آج کل بولتے کھاتے ہیں، لیکن جو پچنے والا اہتمام ہوتا ہے، اس کے اندر چربی ہے، اس سے کولیسٹرول بڑھتا ہے، اس سے یہ ہوتا ہے، اس سے ریئیکشن ہوتا ہے، یہ گولی سے ریئیکشن ہوتا ہے، یا یہ کھائے گا تو کینسر ہوتا ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں ایسے بتایا نا شروع میں کہ گٹکے کھانے کا علم، نقصانات کا علم ہمارے پاس ہونے کے باوجود اگر وہ آدمی گٹکا استعمال کر رہا ہے تو اپنی نظر میں کیا ہے، وہ ہے کہ نہیں، بیوقوف کہا جاتا ہے۔ ایسے ہی ہمارے نزدیک یہ ساری چیزوں کا علم رکھنے کے باوجود اگر ہم ان چیزوں کو استعمال کرتے ہوں گے ویسی عبادتیں ہماری پھر قابل قبول نہیں ہوتی۔ اگر یہ گناہوں کے نقصانات بہت خطرناک ہیں، اس میں بہت سارے چیزیں بتاتے ہیں، اس تفصیل کا میں نے آپ کو اپنی زبان میں اس کا ٹرانسلیٹ کر کے سمجھا دیا آپ کو، ان گناہوں کے نقصانات کا علم۔ اب دیکھو نا، ایک آدمی اس میں ہے، ڈاکٹر جب آپریشن کرتا ہے، کسی بیماری کا آپریشن کرتا ہے، کوئی گاٹھ کا آپریشن کرتا ہے،
تو کتا انہیں اپنے ہاتھوں میں وہ کیا کیا پہنتے ہیں، وہ ہاں کیا بولتے ہیں اس کو، ہینڈ گلوز وغیرہ سب، اور پورا جسم ایسا ڈھانکتے ہیں پورا کہ اس بیماری کے جراثیم اور اس کا وائرس مجھے کہاں بھی آپ کو لگنا نہیں ہے، کیونکہ اس کے نقصانات کا علم وہ جانتا ہے کہ نہیں ہے، تو اتنا اہتمام کرتا ہے۔ اور کتنا ہاتھ ہوتے ہیں صابن سے، اور کیا کتنا مرتبہ اچھا اس کے جو آلات ہوتے ہیں آپریشن کرنے کے کتنے مرتبہ ہوتے ہیں گرم پانی سے، اور اس سے کتنا الگ اہتمام کرتے ہیں۔ صرف داتا دکھانے جاؤ، تمہیں داتا دکھانے جاؤ، منہ کھلے ہوئے لگے جو ہاتھ دھوتے ادھر سے دھوتے کہ نہیں دھوتے، داتا دکھانے کے بعد اس کے جراثیم مجھے دکھ جائیں گے کر کے وہ منہ کو سب لگاتے ہیں، ماسک وغیرہ سب پورا لگا کر پھر دیکھتے ہیں، کیوں اس کے جراثیم ہمیں لگتے ہیں، لیکن ان کو اس کے جراثیم کا علم ہے، ہمیں گناہوں کے جراثیم کا علم ہی نہیں ہے، تو ہم بچنے بچانے کا اہتمام ہی نہیں کرتے، ایزی جھوٹ بولتے ہیں، ایزی گناہ کرتے ہیں، ایزی غیبت کرتے ہیں، ایزی حسد کرتے ہیں، ایزی ہم لوگ بدگمانیاں کرتے ہیں، ایزی سب کام کرتے رہتے ہیں، کچھ اپنے کو معلوم ہی نہیں کہ بھائی یہ مجھے حساب دینا ہے، اللہ کے پاس جانا ہے، یہ میری عبادت میری جو کام کرے وہ کچھ فائدہ نہیں ہونے والا۔ جیسے پتا نا کہ بھائی 999 بسکٹیں رکھے سا ہے اور ایک بسکٹ میں زہر ملا دیا گیا ہے، تو سارا وہ بسکٹوں کو اپن کون کھانے تیار، سب ضائع ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ ایسی ہماری عبادتوں میں ایک گناہوں کے نقصانات کے جراثیم ہماری عبادت میں شامل ہو گئے تو عبادت کیا ہو گئی ہماری؟ ضائع ہو گئی، کچھ کام نہیں آتی۔ اکابر نے سب چیزیں لکھی ہیں، تو بھائی ہمارے دلوں کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ اصلاحی مجلس کی نسبت پر تم کو یہ سب باتیں ہماری زبان میں آپ کو اپنی زبان سمجھانے کے لیے بات بتلا رہا ہوں، تاکہ ہمیں دل و دماغ میں بات بیٹھ جائے کہ یہ غصہ خطرناک مرض ہے، ہمارے اس غصے نے ہمارے گھروں کو برباد اور تباہ و برباد کر ڈالا ہے۔ چغلا چاڑگا نے ہمارے رشتہ داروں کو دور کر دیا ہے، کوئی چیز نہیں رہتی ہے، معمولی سی چیز رہتی ہے، ہمارا بڑا ہو یا چھوٹا ہو، کسی نے اگر اس کو اتنی بات بتا دیا کہ انہیں تمہارے بارے میں ایسا بولنے لگا تھا، بس اب وہ معمولی سی بات رہتی ہے، یہ بولنے والا جو ہے نا یہ مرچی مسالہ لگا کر اس کو پیش کرتا ہے سامنے لا کر، اب اچھا خاصا آدمی اس سے بدگمان ہونے لگتا ہے، بڑا آدمی اس سے بدگمان ہونے لگتا ہے، کیا ہے یہ؟ اس کو کیا ثواب مل رہا، اسی کا سکھ ملنے والا نہیں رہتا ہے، اور بعد میں بھی انہیں جو بدگمان ہوا، بدگمانی کرنے والا، کرانے والا، ہونے والا، تینوں جنے بعد میں اپنے ایک دوسرے بعد میں بدگمان ہوتے ہیں، انہیں مجھے ایسا بولتا تھا، انہیں بعد تیرے بارے میں ایسا بولا تھا، اور انہیں بھی تیرے بارے میں ایسا بولا، تینوں جنے بعد میں انہیں بدگمان ہونے لگتے ہیں، بعد میں ایک دوسرے کو ملتے نہیں انہیں بعد میں، ہے نہیں ایسا؟ جس کے ساتھ ہوا ہے اس کو اس کے تجربات کا علم ہے، تو اس کو معلوم ہے کہ ایسا ہوتا ہے، یہ بعد میں اس کو سمجھ میں آنے لگتا ہے کہ ہاں یار ایسے ہی بیکار کام ہے، معمولی بات آتی اور وقت اس کو لے کر بیٹھنے کا نہیں تھا، معمولی تھوڑے باتیں اپنے دل و دماغ میں لے کر بیٹھتے ہیں اور پھر بعد میں ہم لوگ لڑائی کرتے بیٹھتے ہیں، چھوڑ دو، معاف کر دو، درگزر کر دو، اور یہ دلوں میں مٹھاؤ مت، یہ کوئی چیز نہیں ہے ایسی، ہمارا ہاں ہوگا اس کو بولے ہاں بولا تھا جان دے دو، مجھے کیا بس کے پڑھ لیں، مجھے سراغ پڑھ کیا ہے، جان بولے میرے پیچھے بولا انہیں، تجھے کیا کرنے کا، ایسا اس کو بتا دو، ایک سیکنڈ کے اندر کرت ہوئی نہیں، پھر تم نہ بولنے آنے والا نہیں، لاڈلی ہو یا لاڈلا ہو، لاڈلی ہو یا لاڈلا ہو، بیٹی بہن جھورو کون بھی جس کے لاڈلے آستے ہیں، اور کس کا بیٹا بہو اور کوئی نہ کوئی لاڈلا آستا ہے، اس کی باتوں میں آ کر کے آدمی بدگمان ہونے لگتا ہے، یہ بدگمانی بہت بڑا گناہ ہے، اپنے آپ کو بچانے کی کوئی نہیں، تو اپنے جن لوگوں سے آپ لوگ اپنا واسطہ رکھے ہوئے ہیں، یہ بدگمانی مرض میرے اندر ہے، اس کو کیسا بچنا چاہیے، مجھے پوچھ کر کے اس پر عمل کرنا چاہیے، اس کے نقصانات کا علم نہیں مجھے ہوتے میں، تو تمام بدگمانیاں جو ہے یہ عبادتوں کے فائدوں کو ضائع کر دیتی ہے، اور ہمارے گھروں سے ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے توڑ کا سبب بن جاتا ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ الغرض ایسے بہت ساری چیزیں، اب آگے کچھ ایسی چیزیں بتائی جا رہی ہے کہ گناہ کو چھوڑنے کا کیسا، گناہ کو چھوڑنے کا کیا، بھائی گناہ کو چھوڑنے والے کیا کرنے والے، نہیں چھوڑنے والے، تو کیا یہ بات بولنے لگو پھر جان دو نکو، ہے کہ نہیں، چھوڑیں گے گناہوں کو چھوڑنے کے اسباب ہیں کچھ، بلکہ اکابرین تو یہاں تک لکھتے ہیں
چھوڑنا نہیں پڑے گا، چھوٹ جائیں گے خود بخود. کیا ہو جائیں گے؟ خود بخود چھوٹ جائیں گے. لیکن وہ ایسی چیزیں ہیں کہ وہ قدر کرنے والے کو بولنے ہونا، وہ بیکار ہے نہیں، اس کی ناقدری ہے. مجھے بولا آپ اپنے یہاں کتے مجلس ہوئے آج ابھی تک؟ تقریباً 20-25 مجلس ہوئے ہوں گے، زیادہ ہوئے ہوئے. ان 20-25 کے مجلسوں میں سے کسی نے بھی مجھے فون نہیں کیا کہ میں غیبت سے بچ رہا ہوں، جھوٹ سے بچ رہا ہوں، بدنگاہی سے بچ رہا ہوں. یہ ہماری مجلس کا فائدہ ثمرہ ہمیں نظر آ رہا ہے. ہاں بات اچھی ہوئی ہے مولانا، آئیے اس کی ضرورت آتی. دیکھو یہ بہت اچھا کرے تمہیں بولے سو ہے نہیں. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. بس کان کو سننے کے لیے اچھا لگتا ہے، اپنے ماحول کو اور اپنے حالات کو اپن بدلنے تیار نہیں ہے سننے کا اور یہاں چھوڑ کو جانے کا. ہم پہلے ہمارے بچپن میں سنتے تھے کہ واقعہ کہ بھائی بیان جانے کے بعد میں ہے نا تو وہاں وہ پوچھتے تھے تو عمل کرنے کی نسبت پر وہ ایک آدمی نے عمل کرنا شروع کیا. اس کے باپ نے پوچھا کیا کرتے بیٹے ہو؟ صدقہ کروں کر لگے کہ وہ صدقے کی فضیلت سنی نہیں کیا کر لگا. ارے بیٹے اگر ایسا کرا ہے تو کنگال ہو جائے گا. وہ بیان سننے کا وہاں جھٹوں کو آنے کا لگا گا. ہمارا ماحول بھی کیا ویسا ہے، ایک کان سے سننے کا دوسرے کان سے چھوڑ دینے کا. کیسی آتی تقریر؟ مٹی کھٹی آتی، کھٹی مٹی آتی بولتے ہیں نا، وہ کھٹی مٹی آتی. وہ کیا ہے ہم لوگ ہمارے زمانے میں سنتے تھے وہ چیزیں، اب وہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے. کھٹی مٹی تقریر آتی ہوتے. یہ الگ ہمارا ماحول ایسا ہوتا ہے. ایک میں درد سے بول رہا ہوں، اللہ میری حفاظت فرمائے ریاکاری ناموری شہرت سے اللہ تعالیٰ ہماری. اور ہم لوگ اس کی کوشش نہیں کرتے ہیں. ہمارے حاجی صاحب ہمارے قمر الدین خان صاحب بار بار مجھے بھی بولتے رہتے ہیں اور وہ بار بار ان کی کوشش بھی رہتی ہے کہ بھائی ایسا ایک کہاں تو بھی ہمارا روحانی علاج کا ایک فیکٹری ہونا. وہ کیا کہتے ہیں کیا ہونا اس کو، مستری کا گیرج ہونا ایسا. یعنی کہا ہوتا ہے دواخانہ ہونا اور ایک گیرج ہونا ایسا. یہ ان کی طرف ہے. اللہ ان کی طرف کو مکمل کرا دے کہیں نہ کہیں، اور جو ہے اس کے اسباب پیدا فرماوے کہ کہاں نہ کہاں وہ ڈاکٹر ایسا ہونا چاہیے، ہاسپٹل ہونا چاہیے، وہاں آ کر ایڈمٹ ہونا چاہیے، ہے کہ نہیں. اور اسی طرح ایک گیرج ہونا چاہیے تو وہاں جا کر گاڑی آئے گی تو اپن گاڑی کا کام کرنے جاتے ہیں کہ نہیں جاتے ہیں؟ تو ایک کام نکلا تو 10 سامان نکلتے ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ ایسا ہوتا ہے نا. دکھائے نہیں کہتے ایک گاڑی کا ایک کام، لیکن 2-3 کامان نکلے. خرچہ بڑھا وہ اس کے مارے میں کیا کرنے کا. وہ مستری بھی کہا وہ کرنے چھونا تو بغیر کیا وہ چارہ ہی نہیں ہے. تو ایسے ہمارے اندر کچھ بیماریاں رہتے ہیں. ہمارا بھی کوئی نہ کوئی گیرج ہونا چاہیے. اور ہمیں ہے اللہ والوں کے پاس جانا آنا ہے، وہ جانے والے جاتے رہتے ہیں. ہمارے اطراف میں بھی کہاں نہ کہاں ہونا چاہیے ایسے گیرج، ایسے دواخانے. روحانی ڈاکٹر، روحانی اسپیشلسٹ ڈاکٹر لوگ لائیں گے وہاں جا کر کے. وہ لوگ ایسے گناہوں کے اس سے بچانے کا اہتمام، اس کے جراثیم سے بچنے کا، اس کے نقصانات سے بچنے کا اہتمام ہمارے اندر ہونا چاہیے. ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ ہونا چاہیے. تو گناہوں کے بچنے کے اسباب کیا ہیں وہ آئندہ مجلس میں دیکھیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے بس ایک بولوں گا تو دیکھو، گناہوں سے بچنے کے لیے اکابرین نے قرآن حدیث کی روشنی میں کچھ چیزیں بتلائی ہیں. تو اس میں سے ایک بتلاتا ہوں. سب سے پہلا کیا چیز ہے کہ اللہ کا خوف. کیا ہے؟ اللہ کا خوف. آج ہم گناہ میں کیوں مبتلا ہیں؟ اللہ کا ڈر ہمارے اندر ہے کہ بابا میں کسی دھوکہ دینے لگوں، جھوٹا بولنے لگوں، غیبت. اس کو جان رہے ہیں اندر سے، جانتے ہوئے بھی مجھے اللہ دیکھ رہا ہے. اس کا دل سے کچھ بھی احساس نہیں ہے اسے کہ مجھے اللہ کے پاس جانا ہے. اللہ کا خوف اس کے دل و دماغ میں نہیں ہے، اس لیے بنداس دھوکہ دے رہا ہے، بنداس جھوٹ بول رہا ہے، بنداس پٹی پڑھا رہا ہے، ٹوپیاں پہنا رہا ہے، کیا ہونا سو کر رہا ہے. ماں باپ کو ستا رہا ہے، بھائی بہنوں کو ستا رہا ہے، رشتہ داروں کو ستا رہا ہے، جورو کو مار رہا ہے، جورو کو تان تسنی کر رہا ہے، اور ایک دوسرے کو اندر سب اس میں لگے. اس کا خوف اللہ کا ذرہ برابر بھی ہمارے دل میں نہیں ہے. اہم چیز ہے
اس لیے کہ گناہوں سے بچنا یہ اللہ کی عظمت کا حق ہے. کائے کی عظمت. یہ ماں باپ کے سامنے کوئی آدمی بچہ ایسی بے حیائی کی کام کرتا ہے؟ تم بڑے آدمی ہو, تمہارے سامنے بچہ ادھر ادھر کا کوئی بچہ بے حیائی کی کام وہاں نہیں کرے گا. بڑا آدمی سامنے بیٹھا ہوا ہے تو بے حیائی کا کام اپنے استاد, اپنے پیر, اپنے بڑوں کے سامنے بے حیائی کا کام نہیں کرتا ہے. کرتا ہے اس کی عظمت کا حق ہے. سمجھا کہ نہیں؟ اور عبادت کا جو حق ہے اس کی محبت کا حق ہے. اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں جو عبادتیں جو کرنے کے جتنے کام ہیں اس کی محبت کا حق ہے. اور گناہوں سے بچنا یہ اس کی عظمت. ہمارے دل میں جتنی عظمت اللہ کی ہوگی اتنا ہم گناہوں سے بچنے کا ہم استعداد رکھیں کہ میں کہاں ہوں, کس جگہ پر ہوں, میں موبائل میں کیا دیکھ رہا ہوں, کیا کر رہا ہوں, کس کو کیا بول رہا ہوں, کس کو جھوٹ بول رہا ہوں, کس کو دھوکہ دے رہا ہوں. یہ 24 گھنٹے مجھے اللہ دیکھ رہے ہیں. کیمرہ کے سسٹم ہے. کیمرے میں آپ بولتے ہیں کیمرہ, تمہیں کیمرہ مدی ہے کیا بولتے تو ساودھان, تمہیں CCTV مدی ہے, ایسا کیا ہے؟ تو ہم کو اللہ تعالیٰ دیکھ ہی رہے ہیں. ان ربک لبالمرصاد, بے شک آپ کا رب البتہ گھات میں ہے, یعنی برابر تاک میں تم کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں. ہر حرکت پر ہمارے اللہ کی نظر ہے, لیکن ہمیں اس کا استعداد نہیں. دھڑا دھڑ گناہ کرتے رہتے ہیں, کس کو ستا رہے ہیں, گالیاں دے رہے ہیں, چڑچڑپن کر رہے ہیں, مزاج میں سب. یہ کیوں؟ اللہ کا خوف دل و دماغ میں نہیں ہے. یہ بہت اہم باتیں ہیں. ایسے 5-6 چیزیں اس میں بتلائی جا رہی ہے. اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. گناہوں کے نقصانات کا علم ہمیں صحیح معنی میں اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرماوے, سیکھنے سکھانے کا علم عطا فرماوے, گناہوں سے بچانے کا اہتمام نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو. تو ہی ہماری عبادتیں کام آنے والی ہے. اللہ مجھے اور تمہیں کہنے سننے عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.